فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا محمد بن یحییٰ کرمانی علیہ رحمت اللہ الغنی فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضرت سیدنا ابو علی بن شازان علیہ رحمت الرحمن کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک نوجوان آیا، اس نے سلام کیا اور پوچھا کہ آپ میں سے ابو علی بن شازان کون ہے؟ ہم نے آپ کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس نوجوان نے کہا کہ اے شیخ، میں نے خواب میں سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شربت پیا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ علی بن شازان کے متعلق معلومات حاصل کرو، جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو میری طرف سے ان کو سلام کہنا۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان چلا گیا۔ حضرت سیدنا ابو علی شازان علیہ رحمت الرحمن یہ سن کر آبدیدہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ مجھے تو کوئی ایسا عمل نظر نہیں آتا جس کی وجہ سے میں اس کرم و عنایات کا مستحق ہوا ہوں۔ ہاں، یہ ہے کہ میں ٹھہر ٹھہر کر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہوں، اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک آتا ہے تو میں درود پاک پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت سیدنا شیخ ابو علی بن شازان علیہ رحمت الرحمن 2 یا 3 ماہ زندہ رہے، یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں حدیث مصطفیٰ کا ادب کرنے، اس کی تعظیم کرنے، اور جب جب نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آئے تو ہمیں ادب کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر واضح انداز میں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جوانی کی نعمت کا جو صحیح استعمال کرتا ہے اس پر رب تعالی کی کیسی رحمتیں ہوتی ہیں۔ آئیے ایک روایت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی اس نوجوان سے محبت فرماتا ہے جو اپنی جوانی کو اللہ عز و جل کی عبادت میں گزارے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب حکایتیں اور نصیحتیں کے صفحہ 75 پر ہے، اللہ عز و جل کی بندے سے یہ محبت اس وقت ہوتی ہے جب کہ وہ جوانی میں توبہ کرنے والا ہو، کیونکہ نوجوان تر اور سرسبز ٹہنی کی طرح ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی جوانی اور ہر طرف سے شہوات اور لذات
سے لطف اٹھانے اور ان کی رغبت پیدا ہونے کے باوجود توبہ کرتا ہے تو یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ دنیا اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس کے باوجود محض رضا الہی عز و جل کے لیے وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالی کی محبت کا مستحق بن جاتا ہے اور اس کے مقبول بندوں میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے۔ منقول ہے کہ ایک نوجوان جب توبہ کر کے اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کے لیے زمین و آسمان میں 70 قندیلیں روشن کی جاتی ہیں اور ملائکہ صف بستہ ہو کر بلند آواز سے تسبیح و تقدیس کرتے ہوئے اس کو مبارکباد دیتے ہیں۔ جب ابلیس یعنی شیطان اس کو سنتا ہے تو کہتا ہے کیا خبر ہے؟ تو آسمان سے ایک منادی یعنی ندا کرنے والا، آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ ایک بندے نے رب عز و جل سے صلح کر لی ہے۔ تو ابلیس ملعون یہ سن کر اس طرح پگھلتا ہے جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نوجوانی کی توبہ یہ واقعی سعادت مندی کی بات ہے کہ جوانی میں تمام تر خواہشات عروج پر ہوتی ہیں، لذات حاصل ہونا بہت سہل ہوتا ہے، شہوات ارد گرد بکھری پڑی ہوتی ہیں، لیکن ان سب سے دامن چھڑا کے، ان سے نظریں بچا کے اپنے مالک، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں رجوع کرنا، اس کی بارگاہ میں توبہ کرنا، اس کی بارگاہ میں عبادت کرنا، یہ کس قدر پسندیدہ عمل ہے اور ابلیس کو نوجوان کی توبہ سے کتنی تکلیف ہوتی ہے ابھی آپ نے سنا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے سجھا کر نوجوانوں کو توبہ سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ ابھی تو تم نوجوان ہو، بعد میں توبہ کر لینا، ابھی تو مزے لوٹنے کے دن ہیں، بعد میں راہ راست پہ آ جانا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتنے ہی بوڑھے آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے شاید جوانی میں ایسا سوچا ہو کہ ہم بھی جب جوانی گزار لیں گے تو توبہ کر لیں گے، لیکن وہ شہوات اور لذات کہ ایسے رسیہ ہوئے، وہ گناہوں کی لذت میں ایسے منہمک ہوئے کہ پھر انہیں توبہ کا ہوش نہیں رہا۔ کہیں آپ بھی ایسوں میں شامل نہ ہو جائیں، اور پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ہمیں جوانی پوری گزارنے کا موقع ملے گا، اس جوانی میں موت نہیں آئے گی؟ کیا دنیا میں صرف بوڑھے ہی مرتے ہیں؟ نہیں، جوان بھی مرتے ہیں، بچے بھی مرتے ہیں۔ اس لیے کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو چاہے جتنا بھی بجا لے 4 دن کا ساز ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اپنی جوانی کو عبادت میں گزاریں، اور اس روایت میں جو فضیلت بیان ہوئی کہ جوانی میں عبادت کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کا پیارا بن جاتا ہے۔ ایک اور شاندار فضیلت سنیے جوانی میں عبادت کرنے کی۔ چنانچہ رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل اس بندے کو معذور رکھتا ہے جس کی موت پیچھے کر دی گئی حتیٰ کہ اسے 60 سال تک پہنچایا۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ الغنی اس حدیث پاک کے تحت مختلف مطالب میں سے ایک مطلب لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی جو بوڑھا آدمی بڑھاپے کی وجہ سے زیادہ عبادت نہ کر سکے
مگر جوانی میں بڑی عبادتیں کرتا رہا ہو تو اللہ تعالی اسے معذور قرار دے کر اس کے نامہ اعمال میں وہی جوانی کی عبادت لکھتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج اگر جوانی عبادت میں گزاری ہوگی، کل بڑھاپے میں اگر عبادت کما حق ہو ویسی نہ کر سکے جیسی جوانی میں کرتے ہیں، اور یہ تو فطری سی بات ہے کہ جوانی میں اعضاء مضبوط ہوتے ہیں، بڑھاپے میں اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں جسم گھلنا شروع ہو جاتا ہے اور انسان کی طاقت پھر روبہ زوال ہوتی ہے، یعنی نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جوانی میں عبادت کرنا سہل ہو، موقع بھی میسر ہو، اور پھر کوئی عبادت نہ کرے اور اپنی جوانی کو نہ کرنے کے کاموں میں ضائع کرتا رہے، اس سے بڑا نادان کون ہے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً آپ نادان نہیں بننا چاہیں گے۔ ہم میں سے کوئی بھی نادان کا ٹائٹل اپنے ماتھے پر نہیں سجانا چاہے گا، تو پھر ہم یہ نادانی کیوں کریں؟ ہم شیطان کے ہاتھوں میں کیوں کھیلیں؟ کیوں نہ اپنی جوانی کو رب تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں، رب تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے گزاریں۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 باتوں کے آنے سے پہلے اعمال میں جلدی کرو۔ نمبر 1، کیا تم بھلا دینے والے فقر کا انتظار کرتے ہو، یا سرکش بنا دینے والی امیری کا، فاسد کر دینے والی بیماری، مخبوط الحواس کر دینے والے بڑھاپے اور جلد رخصت کر دینے والی موت کے منتظر ہو، یا پھر دجال کے جو غائب شر ہے اور اس کا انتظار کیا جاتا ہے، یا پھر قیامت کے منتظر ہو، اور قیامت تو بہت سخت اور کڑوی ہے۔ اس حدیث پاک میں بھی اس مخبوط الحواس بڑھاپے کا انتظار نہ کرنے کی نصیحت کی گئی۔ جوانی کے اندر نگاہ بھی صحیح دیکھتی ہے، نظر کمزور کم ہوتی ہے، سنائی بھی صحیح دیتا ہے، بولنے میں بھی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن بڑھاپے میں یہ سارے اعضاء کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ بڑھاپے میں سماعت کی قوت عموماً کم ہو جاتی ہے، بصارت عموماً ساتھ چھوڑنے لگتی ہے، بولنے کی قوت کم ہو جاتی ہے کہ آواز لرزنے لگتی ہے، تھوڑا سا بندہ بولے تو تھک جاتا ہے، تھوڑا سا چلے تو تھک جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی جوانی سے فائدہ اٹھائیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ جوانی میں جب عبادت پر دل مائل نہ ہوا، اس جوانی نے عبادت پر کمر بستہ ہونے میں ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ آج ہمیں تھکن بھی کم ہوتی ہے، لیکن ہم کس انتظار میں ہیں؟ بڑھاپے کے انتظار میں، تاکہ ہم جب بڑھاپے میں پہنچیں گے تو پھر ہم یہ لذات اور یہ جناب شہوات سے کنارہ کش ہو جائیں گے۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ بڑھاپے میں مال کی حرص بڑھ جاتی ہے۔ جی ہاں، 2 حریص کبھی سیر نہیں ہوتے، یعنی ان کا جی نہیں بھرتا، ایک علم کا حریص اور دوسرا مال کا حریص، اور یہ بڑھاپے میں بھی جاری رہتی ہے۔ کتنے ہی بوڑھے ایسے ہوں گے جنہوں نے مال کی حرص ایسی پالی ہوئی ہے کہ بڑھاپے میں تو زیادہ مال گنتے ہیں، اور جنہوں نے معاذ اللہ گناہوں کی عادت ڈال لی، تو کیا خیال ہے جو آج عادت ڈلی گانے سننے کی، معاذ اللہ فلمیں ڈرامے دیکھنے کی، کل جیسے ہی آپ بڑھاپے کی دہلیز کو چھوئیں گے، 30 یا 40 برس کی عمر جب گزار لیں گے آپ، اس کے بعد جب آپ بڑھاپے کی طرف اپنا سفر شروع کریں گے، اس وقت کیا آپ کا نفس، کیا شیطان ایک دم سے ہمیں نیک بننے کی طرف جانے دے گا؟ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس غلط فہمی کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ ہم بڑھاپے میں عبادت کر لیں گے۔ ابھی جوانی میں عبادت کا جی نہیں کرتا تو بڑھاپے میں کہاں کرے گا؟ بڑھاپے میں تو چلنا دوبھر ہو جاتا ہے۔ آج جوانی میں چلنا آسان تو مسجد کے لیے جانا آپ کو دشوار محسوس ہوتا ہے، تو کل بڑھاپے میں آپ کو تو بستر ہی نہیں چھوڑے گا۔
پھر آپ کہیں گے کہ اب ہم بوڑھے ہو گئے، ہم کیسے چل کے جائیں مسجد میں؟ تو یقیناً یہ نفس کے حیلے بہانے ہیں. ان حیلے بہانوں کو پہچانیے اور اپنی جوانی عبادت میں صرف کیجیے. شفیع روز شمار، دو عالم کے مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بندہ اس وقت تک قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. نمبر 1، عمر کن کاموں میں گزاری. نمبر 2، جوانی کن کاموں میں صرف کی. نمبر 3، مال کہاں سے کمایا. اور نمبر 4، کہاں خرچ کیا. نمبر 5، اور اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا. اس کی شرح میں میرات المناجی میں ہے کہ قیامت کے دن 5 چیزوں کا حساب دیے بغیر انسان بارگاہ الہی سے ہٹ نہیں سکتا. اگر 5 میں رہ گیا تو سزا کا مستحق ہو گیا، اگر ان سے نکل گیا تو جنت میں پہنچے گا. مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں کہ اگرچہ جو عمر کا سوال ہے نا کہ عمر کن کاموں میں گزاری، اس میں جوانی بھی آ گئی تھی، لیکن چونکہ جوانی میں نیک اور بد اعمال زیادہ کیے جا سکتے ہیں کہ اس وقت ساری قوتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں، اس لیے جوانی کے متعلق خاص سوال ہوگا. اس لیے حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ جو جوانی میں عبادت کرے وہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا. میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، جوانی میں عبادت کرنا، جوانی میں رب عز و جل کی بارگاہ میں رجوع کر لینا، توبہ کر لینا، یہ بہت ہی قابل رشک بات ہے. ایک بہت ہی ایمان افروز اور دلچسپ حکایت سنتے ہیں. چنانچہ توبہ سے پہلے حضرت سیدنا عتبہ غلام رحمت اللہ تعالی علیہ کی فتنہ انگیزی اور شراب نوشی کی داستانیں مشہور تھی. ایک دن آپ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی کی مجلس میں آئے. اس وقت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سورہ حدید کی آیت نمبر 16، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے، آپ اس کی تفسیر بیان فرما رہے تھے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی ایسی تشریح کی کہ لوگ رونے لگے. اس دوران ایک جوان مجلس میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ حضرت، کیا مجھ جیسا فاسق و فاجر اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا. جب عتبہ غلام نے یہ بات سنی تو ان کا چہرہ بھی زرد پڑ گیا اور کانپتے ہوئے چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے. اور جب انہیں ہوش آیا تو حضرت حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی نے ان کے قریب آ کر یہ شعر پڑھے. ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ تعالیٰ کے نافرمان نوجوان، تو جانتا ہے کہ نافرمانی کی سزا کیا ہے؟ نافرمانوں کے لیے پرشور جہنم ہے اور حشر کے دن اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضی ہے. اگر تو نارے جہنم پر راضی ہے تو بے شک گناہ کرتا رہ، ورنہ گناہوں سے رک جا. تو نے اپنے گناہوں کے بدلے اپنی جان کو رہن رکھ دیا ہے، اس کو چھڑانے کی کوشش کر. عتبہ نے پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو کہنے لگے، یا شیخ، کیا مجھ جیسا بدبخت اگر توبہ کرے تو کیا رب رحیم قبول کرے گا؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ درگزر کرنے والا رب عز و جل اپنے ظالم بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. اس وقت عتبہ نے سر اٹھایا اور 3 دعائیں کی. نمبر 1، یا اللہ، اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف اور میری توبہ کو قبول کر لیا ہے تو ایسے حافظے اور عقل سے میری عزت افزائی فرما کہ میں قرآن مجید اور علوم دین میں سے جو کچھ سنوں اسے کبھی فراموش نہ کروں. نمبر 2، اے اللہ،
عز وجل مجھے ایسی آواز عنایت فرما کہ میری قرآت کو سن کر سخت سے سخت دل بھی موم ہو جائیں۔ اور تیسری دعا یہ مانگی کہ اے اللہ عز وجل مجھے رزق حلال عطا فرما اور ایسے طریقے سے دے جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ تین دعائیں جب کیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تینوں دعائیں قبول فرما لی، اور ان کا حافظہ اور فہم و فراست اتنی بڑھ گئی کہ جب وہ تلاوت قرآن پاک کرتے تو ہر سننے والا گناہوں سے تائب ہو جاتا، اور ان کے گھر میں ہر روز شوربے کا ایک پیالہ اور 2 روٹیاں پہنچ جاتی، اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون رکھ کے جاتا ہے۔ اور حضرت سیدنا عتبہ غلام رحمت اللہ تعالی علیہ کی ساری زندگی میں ایسا ہی ہوتا رہا۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے سچی توبہ نصیب کرے، جوانی میں نصیب کرے، جوانی میں بدنامی کمانے کی بجائے نیک نامی کمانے والے بنیے۔ آپ کی نیک نامی ہوگی تو آپ کے والدین کی بھی نیک نامی ہوگی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، جوانی اپنی عبادت میں گزارنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ اس کے اکثر مبلغین اس سے جو وابستہ ہیں مدنی ماحول سے، اکثر اسلامی بھائی جوان ہیں۔ ان کو دیکھ کر حوصلہ پکڑ لیجئے کہ آخر انہوں نے خوف خدا اور عشق رسول کا کیسا جام پیا ہے کہ یہ اپنی جوانی عبادت میں گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ بھی کوشش کیجئے، جب یہ اپنی جوانی کو عبادت کی طرف مائل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمت کیجئے، کوشش کیجئے، پھر دیکھیے رب عز و جل کی رحمت کیسے آپ کو اپنی آغوش میں لیتی ہے۔ اپنی جوانی کو برباد نہ کیجیے، اپنی جوانی کو رب عز و جل کی نافرمانی میں نہ گزاریے، اپنی جوانی کو نفس و شیطان کے دھوکے میں نہ گزاریے، اپنی جوانی کو ایسا گزاریے اور اس طرح سے دنیا سے رخصت ہوں کہ اس قول کے مصداق ہو جائیں کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو سب مسکرا رہے تھے، تو رو رہا تھا، اور تو دنیا سے ایسے جا کہ تو مسکرا رہا ہو اور لوگ رو رہے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ زندگی بھی مختصر، یہ جوانی بھی ایک دن ڈھل جائے گی۔ اس جوانی پر مان رکھ کے، اس جوانی پہ ناز رکھ کے، اس جوانی کو بنیاد بنا کر رب عز و جل کی نافرمانی نہ کیجیے۔ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ ایک نیک نام زندگی آپ کی منتظر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی جوانی کی نعمت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟